رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آج کی نیکی آپ کی خدمت میں لے کے سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرے۔ اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے، اس کے فرشتوں کو مانے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، کتابوں پر، یوم آخرت پر، روز محشر پر، اور اس سب جتنی بھی چیزیں ان سب کو حق جانے، ہر خیر اور شر اور اچھی بری تقدیر کو اس کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرے۔ انسان کو اپنا ہر وقت محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ ایمان کے کس درجے میں ہے۔ لیکن ہم دنیاوی معاملات میں تو اپنا بہت خیال رکھتے ہیں کہ اگر ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری پوزیشن کیا ہوتی ہے، ہمارا وہاں پہ مرتبہ کیا ہے، اور اس کو اور اچھا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بچے اسکولس میں ہوتے ہیں، ان کے ٹیسٹ اور ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو اچھا کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ خوب محنت کریں اور فرسٹ پوزیشن حاصل کریں۔ اسی طرح ہر وقت اپنے ایمان کا جائزہ لینا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہاں تک کہ جتنے بھی انبیاء تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، وہ بھی اپنے ایمان کا ہر وقت جائزہ لیا کرتے تھے۔ جتنے بھی صحابہ تھے ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے دن اور رات کہ کہیں ہمارا ایمان چوری نہ ہو جائے۔ اور چور کون ہے؟ شیطان، جو کھلا ہمارا دشمن ہے، جو ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ وہ ہمارے ایمان کو چوری کر لیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جتنے بھی صحابہ تھے وہ اپنے ایمان کو لے کے بہت حساس رہتے تھے، ہر وقت اس نعمت کو ٹٹولتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان کا درجہ کم تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کم تو نہیں ہو رہی۔ تو جیسے ہی ان کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا تھا تو کہ ان کا ایمان کچھ کمزور ہو رہا ہے تو فوراً قرآن کو کھول لیا کرتے تھے، اس کی آیتوں کو پڑھتے تھے، قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ کیونکہ دیکھیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے۔ اور جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ کے دل میں اس کی ویسے ہی محبت آ جاتی ہے۔ اور یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے ہم سے مخاطب ہے، بات کرنے سے قربت بڑھتی ہے، معاملات درست ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو بطور کلام کی شکل میں ہم تک اس کو پہنچایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالص ایمان اس شخص میں ہے جو اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی پالتا ہے، اللہ کے لیے لوگوں سے ملتا ہے اور اسی کے لیے جدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور اس کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے، تو اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں، اور یہ عمل ایمان کے بغیر نامکمل ہے۔ ایمان کے جائزے میں سب سے پہلے اپنے اعمالوں کو چیک کریں کہ کہیں میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش تو نہیں کر رہا۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہی بھلائی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ آگے فرمایا، اور کوئی انسان اس وقت تک ایماندار نہیں جب تک اس کا دل اور زبان ایک نہ ہو، یعنی اس کا قول اور فعل ایک نہ ہو، یعنی آپ کہہ کچھ اور رہے ہوں، کر کچھ اور رہے ہوں، تو ایسے ایماندار شخص یا ایسے ایمان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ بلند ایمان والا مسلمان وہ ہے جو اپنی آخرت کے کاموں کے لیے برابر کوشش کرتا رہا اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرتا رہا۔ جب بھی آپ اپنا ایمان کا جائزہ لیں تو ان باتوں کو مد نظر ضرور رکھیں کہ میں اللہ کو ایک تو مانتا ہوں، لیکن کیا میں اللہ کی مانتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں؟ ایماندار انسان یعنی مسلم غیرت مند وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو سب سے آگے رکھے۔ ایمان والا شخص وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کا خیال رکھے، اس کے لیے اچھا سوچے۔ بڑی پیاری ایک حدیث ہے کہ ایک ہاتھ پہ اگر میل چڑھ جاتا ہے تو اس کو دوسرا ہاتھ ہی دھوتا ہے۔ یہی ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے خیر خواہی
بھلائی کا ثبوت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایک بہترین مسلمان وہی ہے جو ان نعمتوں پر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 8 ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ہیں، چیزوں پر قائم ہے، ان پر عمل کرنا دل اور فعل کے ساتھ، یہی سب سے بڑا ایمان ہے اور یہی ایمان کو زندہ رکھنے کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 چیزیں جمع کر لیں اس نے سارا ایمان حاصل کر لیا۔ سب سے پہلا ہے اپنے نفس سے انصاف کرنا، اپنے نفس پہ قابو پانا۔ دوسرا ہے سلام کو عام کرنا، اور تیسرا ہے تنگ دستگی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اپنے ایمان کی پختگی کے لیے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ضروری ہے، اور یہ وہ ورد ہے جو آپ کو میزان میں بھاری ہے لیکن عمل میں بہت ہلکا ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ روز محشر آپ کی نیکیوں کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، تو جتنا اس کا ورد کیا جائے اتنا ایمان کی پختگی پیدا ہوگی۔ اور ایمان کو اور زیادہ جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے شکر کا سجدہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ شکر کے سجدے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کو برائی کی بات بری اور بھلائی کی بات اچھی لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور ہمارے ایمان کو آزماتا بھی ہے، آزمائش میں ڈال کے، رزق کو روک کے، کسی بیماری میں گھیر کر، کسی مصیبت میں ڈال کر، ان سب باتوں پر اگر ایمان والا صبر کرتا ہے تو سمجھیں کہ ایمان اس نے قائم کر لیا۔ جب ایمان کا رشتہ انسان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، پھر ایماندار آدمی کا اخلاق اس طرح ہو جاتا ہے، دینداری کی باتوں میں سخت ہوتا ہے، جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں نرمی کا برتاؤ کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ ہوشیار رہتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے، علم حاصل کرنے میں حرص رکھتا ہے۔ جیسے کہ جتنے بھی صحابہ تھے وہ علم کو حاصل کرنے میں اور عمل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلے بازی کیا کرتے تھے، اور اگر وہ دولت مند ہوتا ہے تو خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے، اگر فاقے سے ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، لالچ سے دور رہتا ہے، حلال کماتا ہے، نیکی کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، ہدایت کی باتوں کو حاصل کرنے کے لیے چوکنا اور پھرتیلا رہتا ہے، اپنے نفس کو قابو رکھتا ہے، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے لیے کینہ رکھتا ہے تو اس کے لیے اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، یعنی گناہوں سے بچتا ہے، اچھے دوستوں کی صحبت میں رہتا ہے، اگر کوئی اس کے پاس امانت رکھوائے تو امانت میں خیانت نہیں کرتا، کسی کو طعنہ نہیں دیتا، حق والوں کو حق دیتا ہے، جب مصیبت آ جاتی ہے، آزمائش آ جاتی ہے تو صبر کرتا ہے، غصے کو پیتا ہے، نیکیوں کے کاموں میں فیض حاصل کرتا ہے، بخل نہیں کرتا، لوگوں سے میل جول صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے اگر استطاعت ہو تو، نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یہ ایک بہترین مومن کی نشانیاں ہیں۔ تو ان باتوں سے اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ ایمان کے کس درجے پر ہیں، اور ہر وقت استغفار کا ورد رکھیے تاکہ شیطان آپ سے دور رہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان کے اس درجے پہ پہنچا دے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوتا ہے، اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، آمین۔